صدقۃ الفطر کے مسائل، چنانچہ روزے کی زکوٰۃ کا سلسلہ۔ اس طریقے سے ہم مالی اعتبار سے زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے روزے کی زکوٰۃ کا بھی حکم دیا ہے تاکہ ہمارے روزے میں کوئی کمی کوتاہی اگر ہو تو اس کمی کوتاہی کو صدقۃ الفطر سے دور کر دیا جائے۔ روزے دار خواہ کتنا ہی اہتمام کے ساتھ روزہ رکھنے کی کوشش کیوں نہ کرے، روزے کے دوران پھر بھی کچھ نہ کچھ روزے دار سے کمی کوتاہی ہو ہی جاتی ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے۔ کھانے پینے اور روزہ توڑنے والی باتوں سے بچنا تو انسان کے لیے بہت ہی آسان ہے اور اس سے بچا جا سکتا ہے، لیکن لغو کام، بیکار مشغولی، فضول مصروفیات اور نامناسب گفتگو سے احتراز کرنا یہ ممکن ہی نہیں ہو پاتا ہے بسا اوقات۔ اس لیے اس طرح کی کمی کوتاہیوں کی تلافی کے لیے اللہ تعالیٰ نے شریعت میں رمضان المبارک کے ختم پر صدقۃ الفطر کے نام سے ایک حکم دیا ہے ہم کو ادا کرنے کا، گویا کہ روزے کی تلافی کے لیے زکوٰۃ الگ سے واجب قرار دی ہے۔ صدقۃ الفطر کے نام سے گویا کہ زکوٰۃ کے روزے کی زکوٰۃ کا الگ سے واجب ایک حکم ہم کو قرار دیا ہے جس کو ادا کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں، جس کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ابو داؤد شریف کے اندر نقل کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرض رسول اللہ زکاة الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین من اداها قبل الصلاة فهي زکاة مقبولۃ ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقۃ من الصدقات۔ یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 1609، سنن ابن ماجہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 227، حدیث نمبر 1827 نمبر کی ہے۔ یعنی اس کے اندر یہ کہا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو ضروری قرار دیا ہے، جو روزے دار کے لیے لغو اور بے حیائی کی باتوں سے پاکیزگی کا ذریعہ ثابت ہوتی ہے، اور مسکینوں کے لیے کھانے کا اس کے اندر انتظام کیا گیا ہے۔ اس کے لیے جو شخص اسے عید کی نماز سے پہلے ادا کرے تو یہ مقبول زکوٰۃ ہوگی، اور جو اسے نماز کے بعد ادا کرے تو یہ عام صدقات میں سے ایک صدقہ شمار ہوگا۔ اب اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صدقۃ الفطر ہے، اس روایت سے یہ بات صاف طور پر معلوم ہوتی ہے کہ صدقۃ الفطر کے واجب ہونے کے دو مقاصد اولاً یہاں حدیث مقدسہ کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ پہلی صورت یہ کہ روزے کی کمی کوتاہیوں کی اس کے اندر اولاً تلافی ہے، روزے کے اندر جو کمی کوتاہی ہوئی ہے اس کمی کوتاہی کو اس سے دور کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے کہ امت کے مسکینوں کے لیے عید کے دن رزق کا انتظام کیا گیا ہے اس کے اندر، تاکہ وہ بھی اس روزے کی خوشیوں میں اس روز یعنی عید کے دن اس طریقے سے لوگوں کی خوشیوں کے اندر وہ برابر کے شریک ہو سکے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اغنوہم عن السؤال فی ھذا الیوم، یہ منہاج المسلم کی روایت ہے، صفحہ 434 نمبر کی، یعنی اس دن مسکینوں پر اتنا خرچ کرو کہ وہ سوال سے بے نیاز ہو جائے۔ اس لیے صاحب وسعت حضرات، مسلمانوں پر جو صاحب وسعت ہے مسلمانوں میں سے، ان حضرات کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ صدقہ فطر بر وقت ادا کرنے کا اہتمام کرے۔ ایسا نہ ہو کہ عید ہی کے دن ادا کرے، بلکہ قبل العید اس کو رمضان ہی میں ادا کرنے کی کوشش کرے، تاکہ جو ہے غریب مسکین محتاج اپنی تمام تر ضروریات کو ان پیسوں کے ذریعے سے ادا کر سکے۔ جیسا کہ حدیث بالا میں فرمایا گیا کہ نماز عید سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کر دیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ نماز عید سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کرنے کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ اسی بنیاد پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید سے 2-3 دن پہلے ہی صدقۃ الفطر کو ادا کر دیا کرتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے، طریقہ کار بھی یہی ہے کہ جب عید الفطر سے
की आने से पहले 2-3 दिन कबल अगर सदक़तुल फित्र को अदा किया जाए तो गरीब मिस्कीन मुहताज अपनी ज़रूरियात के सामान को बआसानी ले सकेंगे। ये रवायत जो है अबू दाऊद शरीफ में हदीस नंबर 1610 नंबर की है। और ये बात भी मुनासिब ही है ताकि जो मुस्तहिक हजरात है वो ईद की पहले ही से तैयारी कर सके। जाहिर सी बात है अगर आप ईद के दिन इसको निकालेंगे सदक़तुल फित्र को तो फिर कौन आदमी अपनी सदक़तुल फित्र की रकम से अपनी ज़रूरियात को पूरी कर सकेगा। इसलिए फितरत बात है कि सदक़तुल फित्र को पूरे रमज़ान मुबारक में किसी दिन भी अदा किया जाए तो वो अदा ही होगा। इसलिए ईद की नमाज से चंद दिन पहले निकाल दिया जाए ताकि ये ज़रूरतमंद हजरात जो है अपनी ज़रूरत को उसके ज़रिए से पूरा कर सके। ये थोड़ी सी तफसील जो है किताबुल मसाइल की क्या नाम है दूसरी जिल्द सफ़ा 277 पर इसको नकल किया है, वहाँ भी देख सकते हैं।